میں قسم اٹھا کے کہہ سکتی ہوں، حلفاً واللہ باللہ تاللہ، کوئی بھی اہل توحید اکیلے اللہ کو مشکل کشا، حاجت روا، غوث اعظم، داتا، دستگیر، گنج بخش کہنے والا کبھی بھی اولیاء کا منکر یا اولیاء کا بے ادب نہیں ہو سکتا، نہیں ہو سکتا، نہیں ہو سکتا، کیونکہ اولیاء کی یہی تعلیم تھی، انبیاء کی یہی دعوت تھی کہ ایک اکیلے اللہ ہی کو پکارو۔ وہ کیا ہے جو ہو نہیں سکتا تیرے رب کے خزانوں سے، مانگتا پھرتا ہے اوروں کے دربار سے، وہ کیا ہے جو ملتا نہیں تیری رب کی جناب سے۔ اب یہی لوگ جو مختلف درباروں پہ، آستانوں پہ، مزاروں پہ منتوں، مرادوں، دعاؤں، فریادوں، راستوں، وسیلوں کے لیے آتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ ہمارا ان میں ہاتھ اور ان کا رب کے خزانوں میں ہاتھ، اور یہ جو چاہیں رب سے دلوا سکتے ہیں۔ اعوذ باللہ، یہی سمجھانے کے لیے کہ اللہ کے آگے نبی، ولی سب بے بس، محتاج، اس کے بندے اور غلام ہیں۔ کوئی سوال بھی نہیں کر سکتا، کرنا تو دور کوئی پوچھ بھی نہیں سکتا۔ لا یسأل عما یفعل وہم یسألون۔ لیکن یہ بات سمجھ نہیں آتی اور سوال کریں کہ دیکھو اب وہ مانگنے والے، زیارت کرنے والے، منتیں ماننے والے آئے مانگ کے ابھی پیچھے پلٹ رہے ہیں کہ گٹر میں گر گئے۔ اس بد انتظامی، بے حسی اور نااہلی پر جتنا افسوس کیا جائے کم ہے کہ اس کا ازالہ نہیں کیا جا سکتا، ایسی جانوں کو لایا نہیں جا سکتا، اس نقصان کو پورا نہیں کیا جا سکتا۔ یقیناً صرف یہ عوام کے خون کا قتل نہیں، جانوں کا قتل نہیں، بلکہ ان کے حقوق کا بھی قتل ہے۔ مگر وہ کیا ہے جو ہم اپنے رب کا حق ادا نہیں کر سکتے؟ ہم اس لیول پر اتنی جرت کیوں نہیں کرتے؟ عوام، سیاستدان، صحافی یہ تو کہہ دیتے ہیں، اور ایون مخالف جماعتیں، اپوزیشن یہ تو کہہ دیتی ہے کہ حکومت کا قصور ہے۔ یہ کیوں نہیں کہتے کہ جب ہم ایسے درباروں پر امید لے کے جاتے ہیں اور یوں مارے جاتے ہیں تو یہ شہادت نہیں ہوتی، یہ حرام موت ہوتی ہے؟ اتنی جرت کون لائے گا؟ پورا سچ کون کہے گا؟ یہی آئینہ ہی تو بس دکھایا تھا کہ دیکھو یہاں آتے ہیں مانگنے کے لیے مگر مارے جاتے ہیں۔ یہ سبق ہے، یہ عبرت ہے۔ ہم پر جو نااہل حکمران ہیں وہ کیوں، کس وجہ سے مسلط ہیں؟ ہماری ہی بد عقیدگی، بد عملی ہے، بدعمالیوں کا نتیجہ ہے۔ کرنا اموات تو آئے روز، بلکہ سب سے زیادہ فلسطین میں بھی ہوتی ہیں، حادثات تو حرمین میں بھی ہوتے ہیں، لیکن وہ شہادتیں شمار ہوتی ہیں، وہ اللہ کی راہ میں شمار ہوتے ہیں، اور اللہ آزماتا ہے۔ اللہ انتظامات پورے کرنے کا، تیار رہنے کا، تیاری کرنے کا حکم دیتا ہے۔ یہی تو توکل اور تقدیر کا فرق ہے۔ جب سوال یہ اٹھایا جاتا ہے کہ یہاں داتا نے، یہ اس دربار والے نے جس کو تم داتا دربار کہتے ہو کیوں نہیں بچایا، تو پھر یہ سوال نہیں ہوگا کہ اللہ نے کیوں نہیں بچایا۔ میرے ہم وطنو، یہ تم کس کے مقابل میں آ گئے؟ کیا تم نے مخلوق کو خالق کے برابر کر دکھایا؟ اولیاء کی محبت میں اللہ پر سوال داغ دیا؟ ذرا تو اپنے کلمہ کا احساس کر لو۔ سورہ الانبیاء آیت 23، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، اس سے نہیں پوچھا جاتا اس کے متعلق جو وہ کرے، اور ان سے پوچھا جاتا ہے۔ اللہ ہر چیز کا مالک ہے، سلطان ہے، کسی کی کیا جرت کہ اس کے کسی کام کے متعلق پوچھے کہ ایسا کیوں کیا، اس نے کیوں نہیں بچایا؟ وہ اپنی ملکیت میں جو چاہے کرے، گر زمین و آسمان کی تمام مخلوق کو عذاب دے تو بھی عین عدل ہوگا، کیونکہ وہ مالک ہے، اور وہ اپنی مخلوق پر رحم فرمائے تو اس کا فضل ہے۔ حیرت ہوتی ہے، حیرت یہ ہوتی ہے کہ مخلوق کے مقابلے میں خالق پر اعتراض کر دیتے ہیں، بجائے اس کے کہ مخلوق اور خالق میں فرق کو پہچانیں۔ آخر ہم توحید کی دعوت پر یہ اولیاء کی بے ادبی کہاں سے لے آتے ہیں؟ یہ دو متضاد چیزیں آپ کو کیوں لگتی ہیں؟ ہم اتنا تو فرق جان لیں۔ کاش کہ میری قوم کو سمجھ آ جائے۔ یا لیت قومی یعلمون۔